ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسی اشتہار میں فرمایا ہے کہ آنے والوں کا سلسلہ بڑھتے ہی چلے جانا ہے. جیسا کہ آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ القدیر سچائی کی برکت ان سب کو اس طرف کھینچ لائے گی. خدا تعالیٰ نے آسمان پر یہی چاہا ہے اور کوئی نہیں کہ اس کو بدل سکے. بس نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر. بس یہ وہ تقدیر ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. چاہے جتنی بھی مخالفتیں ہو جائیں، چاہے جتنی بھی جائیدادیں چھینی جائیں، چاہے جتنی بھی جانیں خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جائیں، فکر ہے تو اس بات کی کہ کہیں ہمارے سے تقویٰ سے ہٹتے ہوئے ایسی کوتاہیاں اور غلطیاں نہ ہو جائیں جو ہمیں اس اعزاز سے محروم کر دیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. بلکہ جب وہ وقت آئے جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سلسلہ کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس خدا کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کی صداقت کو ہم نے پورا ہوتا دیکھنا شروع کر دیا ہے. بس اس وقت ہم جنہیں خدا تعالیٰ نے احمدیت قبول کرنے کے لحاظ سے سبقت لے جانے والوں میں شمار فرمایا ہے، ہمارا اور ہماری نسلوں کا یہ فرض ہے کہ جب لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو شناخت کرتے ہوئے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوں تو پہلوں کے پاک نمونے اور معرفت الہی ان کی تربیت کے لیے پہلے سے تیار ہو. یہاں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ گو اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی ہے دلوں کو زمانے کے امام کی طرف پھیرنے کی، لیکن اس پیغام کو اپنے عملی نمونوں کے ساتھ پھیلانے کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہوگی. آج احمدیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس میں کمی اسی صورت میں ہوگی کہ جب ہم اپنی اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں. ہندوستان میں بھی جہاں احمدیوں پر مظالم ہو رہے ہیں، جب انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا تو ان کا جواب یہی ہوتا رہا ہے اور دیتے ہیں کہ یہ مظالم تو مسلمانوں کی طرف سے ہو رہے ہیں تم پر، اس لیے اپنی طاقت اور تعداد بڑھاؤ. اور حکومت کے ارباب و حلوقت کیونکہ اپنے مفادات ان کے اپنے ہوتے ہیں اس لیے اکثریت کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن ہر احمدی کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ بلا خوف اس کا اظہار کریں، اور انہیں کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہماری طاقت کا سوال ہے تو ہم بحیثیت انسان بے شک کمزور ہیں، لیکن ہم اس خدا کا عرفان حاصل کیے ہوئے ہیں، اس کی پناہ اور اس کی گود میں ہیں جو سب طاقتوروں سے زیادہ طاقتور ہے. وہ ہمارا مولا اور ہمارا نصیر ہے، اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہم جھکتے ہیں. اور ہمارا خدا وہ خدا ہے جس نے ہمیں ان الفاظ میں تسلی دی ہے کہ وہ املی لہم ان قیدی متین، کہ میں ڈھیل دے رہا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس قول کے نظارے دکھا بھی رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دکھائے گا. اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو یہ اپنے انجام کو دیکھیں گے. اس لیے ہمیں اس کی تو فکر نہیں ہے، لیکن جہاں تک اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کا سوال ہے، یہ ان لوگوں کے کہنے پر تو ہم نے نہیں کرنا، یا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو نہیں ہم نے کرنا، بلکہ خدا تعالیٰ
نے یہ ہماری ذمہ داری ڈالی ہے، یہ ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اسلام اور احمدیت کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلائیں، اور جب تائیدات الہی کی ہوائیں بھی اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے حق میں چل رہی ہیں، تو ایک خاص توجہ سے اس پیغام کو پھیلائیں اور تمام دنیا کو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے کی کوشش کریں، تاکہ دنیا سے فتنہ و فساد اور شر دور ہو اور امن اور آشتی اور پیار اور محبت اور صلح کی فضا پیدا ہو۔ تمام دنیا اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے والی ہو۔ آج بھی حسن اتفاق سے 27 مئی کا دن ہے۔ آج کے دن 1 سال پہلے دنیا میں رہنے والے ہر احمدی نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر یہ عہد دہرایا تھا، جس کے بعد دنیا کے ہر کونے سے بڑے جذباتی خط آئے کہ آج کے عہد کے بعد ہم اپنے اندر ایک نئی روح محسوس کر رہے ہیں۔ بس اس حوالے سے میں پھر کہتا ہوں کہ جو آج کے دن آپ نے عہد دہرایا تھا، جو جوش اور جذبہ دلوں کی گرمی اور خلافت احمدیہ سے وفا اور اخلاص کے جذبات پیدا ہوئے تھے، انہیں کبھی سونے نہ دیں۔ اس عہد میں پہلی بات ہی یہ تھی کہ ہم اسلام اور احمدیت کی اشاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیوں کے آخری لمحات تک کوشش کرتے چلے جائیں گے اور بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اور دوسری بات، نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کا عہد آپ نے کیا تھا اور اپنی اولادوں میں بھی اس کو قائم رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ بس آج ہر ایک اس عہد کی دوبارہ جگالی کرے، اپنے جائزے لے اور دیکھے کہ کیا وہ جذباتی حالت تھی یا ہم نے اس 1 سال میں اس عہد کو پورا کرنے کے لیے کوئی کوشش بھی کی ہے۔ اگر تو ہم نے حقیقتاً اس مقصد کے حصول کی کوشش کی ہے تو دنیا چاہے جتنا بھی مخالفتوں میں بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ خلافت احمدیت خلافت احمدیت پاک محمد مصطفیٰ پاک محمد مصطفیٰ خلافت احمدیت نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ اور جو بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت، جاری خلافت جو خدا تعالیٰ کے خاص تائیدات کو لیے ہوئے ہے اور جماعت سے ٹکرائے گا، اپنے بدترین انجام کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ تقویٰ کی راہوں پر چلتے ہوئے اپنی اور اپنے رسول کی خالص محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نظام خلافت کے ساتھ جڑے رہتے ہوئے اسلام اور احمدیت کے جھنڈے کو ہمیشہ بلند سے بلند تر کرتے چلے جانے والے ہوں۔ اسلام احمدیت اسلام احمدیت خلافت احمدیت خلافت احمدیت خلافت احمدیت نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ